انسان صبح جلدی اٹھنے لگتا ہے۔ وہ نیند کو اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ فجر کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دن کا آغاز اللہ کے شکر سے کرنے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ صبح کا وقت صرف سونے کے لیے نہیں، خود کو سنوارنے کے لیے ہے۔ 2. نماز میں دل لگنے لگتا ہے۔ پہلے نماز صرف ایک ذمہ داری محسوس ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انسان کو نماز میں سکون ملنے لگتا ہے۔ وہ مصروفیت میں بھی نماز کو مؤخر کرنے کے بجائے نماز کے وقت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ 3. اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بننے لگتی ہے۔ انسان صرف بڑی نعمتوں کا نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ صحت، گھر، رزق، والدین اور ایک نئے دن کو بھی نعمت سمجھنے لگتا ہے۔ 4. انسان میں صبر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے چھوٹی سی پریشانی پر انسان ٹوٹ جاتا تھا، لیکن اب وہ فوراً شکوہ کرنے کے بجائے خود کو سنبھالتا ہے۔ اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہر چیز اپنی مرضی کے وقت نہیں ملتی۔ 5. گناہ سے دل اکتانے لگتا ہے۔ جو کام پہلے معمولی لگتے تھے، اب انسان انہیں کرنے کے بعد اندر سے بے چین ہونے لگتا ہے۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دل کو اللہ سے دور کرے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ 6. زبان پر ذکر اور اچھی باتیں آنے لگتی ہیں۔ فضول گفتگو، غیبت اور بے مقصد بحثوں میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ 7. انسان معاف کرنا سیکھنے لگتا ہے۔ ہر بات کا بدلہ لینے کی خواہش کم ہونے لگتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دل میں نفرت اٹھائے رکھنا خود اپنے سکون کو برباد کرنا ہے، اس لیے جہاں ممکن ہو معاف کرنا سیکھتا ہے۔ 8. دنیا کی خواہشات کے ساتھ آخرت کی فکر بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ رزق، کامیابی اور مستقبل کی فکر اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن انسان کو یہ بھی یاد رہتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہی سوچ اس کے بہت سے فیصلے بدل دیتی ہے۔ انسان لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے لگتا ہے۔ وہ صرف عبادت پر توجہ نہیں دیتا، بلکہ اپنے اخلاق کو بھی دیکھتا ہے۔ والدین، گھر والوں، پڑوسیوں اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور اچھے برتاؤ کی اہمیت سمجھنے لگتا ہے۔ 10. دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ میں پہلے سے بہتر انسان بنوں۔ یہ شاید سب سے خوبصورت تبدیلی ہے۔ انسان دوسروں کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کرتا ہے۔ اسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ ہر نئے دن کو خود کو بہتر کرنے کا ایک موقع سمجھنے لگتا ہے۔ 11. انسان شکایت کم اور کوشش زیادہ کرنے لگتا ہے۔ پہلے ہر مشکل پر شکایت نکلتی تھی، اب وہ سوچتا ہے کہ اس مسئلے کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسے سمجھ آتی ہے کہ صرف حالات کو کوسنے سے حالات نہیں بدلتے۔ 12. انسان اپنے والدین کی قدر زیادہ کرنے لگتا ہے۔ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور وقت گزرنے سے پہلے ان کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ نعمتیں واپس نہیں ملتی۔ انسان اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا حساب رکھنے لگتا ہے۔ وہ غصے میں بھی سوچتا ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، کیا اسے واپس لیا جا سکتا ہے؟ اسے سمجھ آتی ہے کہ ایک لفظ رشتہ بنا بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ 14. انسان رزق کے معاملے میں حرام اور حلال کا فرق سنجیدگی سے سمجھنے لگتا ہے۔ پہلے صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ کتنا مل رہا ہے، اب یہ فکر بھی ہونے لگتی ہے کہ کہاں سے مل رہا ہے۔ انسان کم رزق پر بھی مطمئن رہنا سیکھتا ہے، مگر غلط راستے سے کمانے سے ڈرنے لگتا ہے۔ 15. انسان دوسروں کی کامیابی سے جلنے کے بجائے خوش ہونا سیکھتا ہے۔ پہلے کسی کی ترقی اپنی کمی محسوس ہوتی تھی، اب وہ سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے کا نصیب اس کا رزق نہیں چھینتا۔ دل میں حسد کم اور دعا زیادہ ہونے لگتی ہے۔ 16. انسان تنقید سن کر فوراً ناراض نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس بات میں میرے لیے کوئی سبق ہو۔ ہر تنقید درست نہیں ہوتی، لیکن سمجھدار انسان ہر بات میں اپنے لیے کچھ سیکھنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ انسان دکھاوے کے بجائے حقیقت کو پسند کرنے لگتا ہے۔ مہنگی چیزوں، لوگوں کی واہ واہ اور ظاہری شان سے زیادہ اسے سکون، عزت اور برکت اہم لگنے لگتی ہے۔ اسے سمجھ آتی ہے کہ ہر خوبصورت چیز خوشی نہیں دیتی۔ 18. انسان وقت ضائع کرنے والے لوگوں اور عادتوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر محفل کا حصہ بننے کے بجائے سوچتا ہے کہ یہ وقت مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ زندگی لمبی نہیں، صرف مصروف بہت ہے۔ 19. انسان دوسروں کے حق کا خیال رکھنے لگتا ہے۔ وہ صرف اپنی سہولت نہیں دیکھتا
بلکہ سوچتا ہے کہ میرے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ اچھا انسان ہونا صرف اپنے لیے اچھا ہونے کا نام نہیں۔ 20 انسان مستقبل کے بارے میں خوف کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنے لگتا ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، لیکن ہر نتیجے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضد چھوڑ دیتا ہے۔ پھر دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی کوشش کا ذمہ